أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذريته أجمعين. حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے محبوب پاک ہمارے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین رسول الکریم جناب احمد مجتبی شفاعت پناہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آپ کی ذات اقدس پر، آل اولاد پر۔ میرے پاس ایک سودا ہے اس دور میں جس کے خریدار بہت کم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بچپن سے جس ماحول میں پرورش ہوئی، میرے سب سے پہلے والدین، پھر اساتذہ بزرگان دین کے ساتھ زندگی کے اکثر لمحات گزرتے رہے۔ اس دور میں فارسی کلام کی کچھ قدر و قیمت تھی۔ قدرتی طور پر میری تعلیم تو زیادہ نہیں تھی، لیکن فارسی کلام کے ساتھ جو بہت مؤثر کلام ہے، الحمدللہ ساری زندگی رابطہ رہا۔ اب کچھ عرصے سے سرکاری طور پر بھی، بین الاقوامی طور پر بھی فارسی کا کلام جو ہے وہ، چونکہ مدارس میں، دینی مدارس میں، تمام اداروں میں فارسی جو نصاب کا جز تھی وہ ختم ہو گئی، اس لیے وہ فارسی کا ذوق نوجوان طبقے میں تو بالکل ہی نہیں رہا۔ بہرحال میرا ایک ارمان تھا کہ میرے پاس یہ کچھ جو مواد موجود تھا وہ مختلف پرچوں پر لکھا ہوا تھا، تو کل یہ عزیز تشریف لائے تھے، لیکن میں نے معذرت کے ساتھ کل میں نے وقت لیا اور کل کا سارا دن اس ترتیب میں گزرا الحمدللہ۔ پھر نوید صاحب نے بھی کل اس پر اتفاق کیا تھا، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی ناموری نہیں کرنی، نہ کہیں جا کے کوئی ایسا پروگرام کرنا ہے کہ جو، لیکن یہ ہے کہ یہ میں محفوظ اگر کرنا چاہتا ہوں تو فاقی کلام کسی نے سنا، اس کے پلے کچھ نہ پڑا کہ اس میں کیا معنی اس کلام کے، تو میں تھوڑا وقت صحیح، تھوڑا کلام صحیح، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنا ایک مجھے تھوڑی بہت ہی سمجھ آئے، فارسی تو ایسی کلام ہے سبحان اللہ، لیکن جتنا کہ مجھے سمجھ آئے مختصر ہر شعر پڑھ کر اس کے ساتھ تشریح کرتے جائیں، میرا یہ ذوق ہے۔ تو صاحبان درود پاک کا ہدیہ حضور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس حکم کی تعمیل نے ہم نعت شریف سے پہلے بارگاہ رب العزت میں چند شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے۔ میرے آواز اب نہیں ہے، بس ذوق رہ گیا ہے، شوق رہ گیا ہے، آواز تو اب نہیں اتنا، مگر چلو اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے خدا اے مہربان مولا من، اے خدا اے مہربان مولا من، اے انیس خلوت شب ہائے من،
اے خدا، اے مہرباں، مولائے من، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مصرع ہے اے انیس خلوت شب ہائے من، اے مالک کریم کی وہ ذات جو میرے مولا، میرا خالق، میرا مہربان ہے، اور میرے رات کی جو تنہائی ہے، رات کی تنہائی کے کتنے حالات ہوتے ہیں ہر آدمی کے پاس۔ کوئی خوف میں گزرتی ہے، کوئی شوق میں گزرتی ہے، کوئی جاگ کے اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی دنیاوی پتہ نہیں کس میں گزرتی ہے۔ لیکن وہ عرض کرتے ہیں کہ اے انیس خلوت شب ہائے من، اے مالک کریم کے وہ ذات پاک جو میری رات کی تنہائی میں، میری اس خلوت میں میرا انیس ہے۔ انیس دوست کو کہتے ہیں، مہربان کو، غم گسار کو کہتے ہیں۔ اے کریم، اے کارساز بے نیاز، دائم الاحسان شاہ بندہ نواز۔ اے کریم، اے کارساز بے نیاز، اس کے معنی کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ دائم الاحسان، ہمیشہ احسان کرنے والا۔ ہماری گناہ، ہماری غلطیاں، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ احسان ہم اپنی عادت سے نہیں ہٹتے اگر، تو وہ اپنے کرم سے نہیں ہٹتا۔ دائم الاحسان شاہ بندہ نواز، اے کہ نامت راحت جان و دلم، اے وہ ذات پاک کہ جس اس میں گرامی ہمارے جان کی، ہمارے روح کی راحت ہے۔ اے کہ فضل تو کفیل مشکلم، اے ذات باری کہ تیرا فضل ہماری تمام زندگی کی، آخرت کی مشکلوں کا کفیل ہے۔ ما خطا آرے متو بخشش کنی، ہم ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں اور تو ہمیشہ بخشش کرتا ہے، ہماری غلطیوں پر گرفت نہیں کرتا ہماری، تو اپنے کرم سے۔ ما خطا آرے متو بخشش کنی، اور تیرا اپنا جو فرمان ہے کہ نارائے انی غفور میزنی، اور تو نے اعلان فرما دیا کہ میں غفور رحیم ہوں۔ اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے کلام کریم میں کہ انسان غلطیاں کرتے ہیں، جب توبہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لذت سوز و سرور از لا الہ، لذت سوز و سرور، سوز اور سرور دو الفاظ ہیں، عام طور پر تو یہ استعمال ہوتے ہیں ہماری گفتگو میں، لیکن یہاں جس ہستی نے یہ کہا، علامہ اقبال کا کلام ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سوز جو مولا کریم تیری ذات کے قرب کے لیے، تیری ذات اقدس کے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو سوز پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو سرور پیدا ہوتا ہے تیری بارگاہ میں عرض گزار، اس کی لذت جو ہے وہ کہاں ہے؟ لا الہ میں۔ لذت سوز و سرور از لا الہ، در شب اندیشہ نور از الہ، اور میری رات کے اندھیری میں بھی جو جاگنے کی کسی کو بھی عادت، اگر اللہ کے رضا کے لیے کوئی جاگتا ہو یا اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو گیا ہو، کو اس میں بھی جو نور ہے وہ لا الہ کا ہی نور ہے۔ اور پھر علامہ نے یہ بارگاہ الہی میں گزارش کی، یہ آپ سب کو یہ ربائی یاد ہوگی، تو
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے رب العزت، یا رب العزت، وہ دونوں جہان کا پالنہار ہے، تو غنی ہے ہر اس حاجت سے جو ہمیں دنیا داروں کو، جو انسانوں کو، جو گنہگاروں کو جو حاجت پڑتی ہے، تو سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ محشر کے دن میرے عذر، میری عرضیں اور میری توبہ اور میری شرمندگی اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما میری بخشش کے لیے۔ لیکن گر تو بینی ور حسابم ناگزیر، اور تو چونکہ مالک ہے، بے نیاز ہے، میں تو صرف عرض گزار ہوں، لیکن اگر پھر بھی تو میرے گناہوں کا، میرے اعمال کا حساب کرنا چاہے تو اس میں میری نیکیاں تو کم ہوں گی، نہیں ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو از نگاہ مصطفیٰ پناہ بغیر، تو پھر مالک یہ کریمی تو کرنا کہ مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ علامہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔